پھر بیٹیوں نے بھی کیسا پیار کیا، حضور نے بیٹیوں سے پیار کیا، پھر حضرت فاطمہ نے بھی اپنے والد سے کیسا پیار کیا، سبحان اللہ۔ بتا دوں میں آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے، امام صاحب مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ اب ذرا سنو کیسی عزت، حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی مہمان کی عزت کرے، وہ اپنی مہمان کی رسپیکٹ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے ایمان لے آتا ہے، کہتا ہے آقا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیجئے، بولو سبحان اللہ۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھ کے جب وہ جانے لگا نا، سننا ذرا میری بات، بہت پیارا واقعہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے کلمہ پڑھانا میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے کے بعد جب جانے لگا حضور نے فرمایا حل لک من مال، اے میرے صحابی کیا تمہارے پاس کچھ ہے، سواری کا انتظام ہے؟ کہ یا رسول اللہ بڑا غریب انسان ہو، قبیلہ بنو سعد سے وہ شخص آیا تھا، قبیلہ بنو سلیم سے وہ شخص آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ 3000 لوگ قبیلہ بنو سلیم میں ہے، سب سے زیادہ غریب انسان میں ہی ہوں، سب سے زیادہ مفلس و قلاش کا انسان میں ہی ہوں، آقا کوئی سواری کا انتظام فرما دیجئے۔ ہمارے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے مجمع سے، اے میرے صحابہ کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کی سواری کا بندوبست کر دے، آج اسے جو سواری دے دے گا میں کل قیامت کے دن اس کے بدلے اعلیٰ قسم کی سواری کا اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی اٹھے جن کا نام ہے حضرت سعد بن عبادہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اونٹنی ہے، میں یہ اونٹنی آپ کے مہمان کو عطا کر دیتا ہوں، کل قیامت کے دن مجھے اس کے بدلے میں اعلیٰ قسم کی سواری دے دینا۔ اب اسے سواری مل جاتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا میرے مہمان کو کپڑا کون دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میں بتانا چاہتا ہوں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ اٹھے کہ یا رسول اللہ میں اپنا کپڑا اپنا لباس ان کو دے دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی نے اپنا امامہ شریف اتارا، حضور کے اس مہمان کو جس نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا، جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے امامہ اتار کے اس کے سر پر رکھ دیا، بولو سبحان اللہ۔ جب وہ جانے لگا اس نے کہا یا رسول اللہ سواری کا بھی انتظام ہو گیا ہے اور مجھے کپڑا بھی مل گیا ہے، آقا بھوکا اور ہوں مجھے کھانا اور کھلا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے کھانا کھلا دو۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے فرمایا ہے کوئی میرے صحابہ میرے غلاموں میں جو اس کے کھانے کا بندوبست کرے، جو اس کے خوراک کا بندوبست کرے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم سے کوئی ایک دو بار چیز مانگ لے تو ہم تم تو یہی کہتے کہ تو ہمارے پاس ہل ہی گیا ہے، تو یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، لیکن وہ کریم کی بارگاہ ہے، وہ آقا کی بارگاہ ہے، وہ تاجدار انبیاء کی بارگاہ ہے۔ آقا نے فرمایا ہے کوئی ایسا جو اسے کھانا کھلا دے؟ اللہ اوپر 3000 صحابہ کرام کے مجمع میں سب کی گردنیں نیچے جھک گئی، چونکہ سب کے بدن پہ 3 دن کا فاقہ ہو چکا تھا۔ اے میرے بھائیو شروع زمانہ اسلام میں، اوائل اسلام میں کتنی غربت کا زمانہ تھا، ایسے ہی تم تک یہ اسلام نہیں پہنچا ہے، بڑی مشقتیں بڑی تکلیفیں جھیلنا پڑی ہیں۔ آج جا کے دیکھو مسجدوں کے اندر اے سیوں کا انتظام الگ ہے نقیب صاحب، اور قالین کا انتظام الگ ہے، کروڑوں روپے لوگوں نے لگا رکھے ہیں، پنکھوں کا انتظام گرمی میں الگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے گرم پانی کا بھی انتظام ہے، اللہ اکبر پینے کا پانی کا بھی انتظام ہے مسجدوں کے اندر، لیکن پھر بھی مسجدیں خالی پڑی ہیں، پھر بھی مسجدیں سونی پڑی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب سے پوچھ لیجیے آپ فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ظہر میں کتنے ہوتے ہیں، عصر میں کتنے ہوتے ہیں؟ میرے بھائیو اسلام کیسے پہنچا سنو، 3000 صحابہ کرام کے مجمع میں سب بھوکے تھے 3 دن سے، اللہ اکبر کبیرہ، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ ایک صحابی اٹھے جن کا نام تھا سلمان فارسی، کیا نام تھا زور سے بولو، سلمان فارسی۔ اس بوڑھے میاں سے کہا میرے پاس ادھر آؤ میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ان کو پکڑ کے نا مدینے کے گھروں پر لے گئے، سب جگہ کھٹکھٹایا کہ کھانے کا انتظام میں ہو جائے گا حضور کے مہمان کے لیے۔
کہا ہمارے گھروں میں 3 دن ہو گئے چولہا نہیں چلا ہے. اللہ اکبر. ذرا اندازہ تو لگاؤ حضرات گرامی. لیکن پھر جو سب سے لاسٹ میں حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پہ چلے جاتے ہیں سلمان فارسی. اب ذرا دیکھنا نبی کی بیٹی کی شان دیکھنا, کیسا پیار کیا ہے نبی کی بیٹی نے نبی سے. اللہ, باپ اور بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائی. اب حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ کے دروازے پر آئے. من دق الباب, کا کون ہے دروازے پر؟ کہا میں نبی کا غلام سلمان فارسی آیا ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اے نبی کی لخت جگر نبی کی بیٹی, تمہارے والد یعنی ہم سب کے نبی کے پاس ایک مہمان بنا ہے اور وہ بھوکا ہے, اسے کھانا کھلانا ہے. 3000 صحابہ کرام کے مجمع میں سب بھوکے ہیں, اللہ, اور کھانے کا بندوبست نہیں ہوا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا تھا سلمان فارسی سے, اے نبی کے غلام سلمان فارسی, ذرا دیکھو حسن حسین کے چہرے دیکھو, یہ سوئی ہوئے ہیں, 3 دن سے انہیں نے کچھ نہیں کھایا ہے, بھوک کے آثار ان کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھیے اسلام کا کتنا غربت کا زمانہ تھا, ایسے اسلام نہیں پھیلا ہے. کھنڈوا کے زندہ دل مسلمانوں, آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات ملکہ جنت نے کہا کہ میرے والد کے مہمان ہیں, میرے ابا جی کے مہمان ہیں, تو میں اپنے ابا جی کے مہمان کو بھوکا نہیں بھیجوں گی بلکہ کھانا کھلا کر بھیجوں گی. بول دو محبت سے سبحان اللہ, میں کھانا کھلا کر بھیجوں گی. حضرت فاطمہ الزہرا نے چادر تطہیر کو اپنے کاندھے سے اتارا اور چادر تطہیر کو اتارنے کے بعد جو ہے سلمان فارسی سے کہا, اے سلمان فارسی, یہ میری چادر لے جاؤ. مدینے میں ایک یہودی رہتا ہے جس کا نام شمعون ہے, اور شمعون کے پاس یہ میری چادر گروی رکھ دو, اور گروی رکھنے کے بعد کہنا کہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا جو دے دو, تھوڑا سا کھانا دے دو. سلمان فارسی نے نبی کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کو لیا ہے اور مدینے کا جو یہودی ہے جس کا نام شمعون ہے اس کے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چادر لے لو, اس کے بدلے میں تھوڑا سا جو دے دو. حضور کے مہمان کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس شمعون یہودی نے چادر کو دیکھا زارو قطار رونے لگ جاتا ہے. سننا میری بات, سننا کھنڈوا کے زندہ دل مسلمانوں. سلمان فارسی نے کہا ارے تو کیوں رو رہا ہے, تو اس کے بدلے میں کھانا دے دے. شمعون یہودی نے کہا بات یہ ہے میں روزانہ توریت پڑھتا ہوں, میری توریت جو ہے تمہارے نبی کی تصدیق کر رہی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا میں روزانہ پڑھتا ہوں کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا, ان کے پاس ایک مہمان بن کے آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کھانے کا جب انتظام نہیں ہو پائے گا ان کی بیٹی جو ہے چادر میرے پاس بھیجے گی, یہ میری کتاب میں لکھی ہوئی ہے. آج میں نے مان لیا کہ یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ جو ہے یہ سچے اور پکے نبی ہے. سبحان اللہ. اے سلمان فارسی, یہ چادر بھی جاؤ فاطمہ الزہرا کو جا کر کے دے دو, اور تھوڑا سا جو نہیں بہت زیادہ مال لے جاؤ اور اس کو کھانا کھلا دو. وہ شمعون یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہا آقا تمہاری رسالت کی تصدیق میری کتاب توریت کر رہی ہے. آقا ہاتھ بڑھاؤ اور کلمہ پڑھا کر مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو. سبحان اللہ, داخل کر لو. اب سنا بات ابھی پوری نہیں ہوئی. اب جو ہے حضرت سلمان فارسی نے چادر تو حضرت فاطمہ کو دے دی اور کھانا حضور کے مہمان کو کھلا دیا. تو حضرت فاطمہ سے کہا حضرت سلمان فارسی نے تھوڑا سا جو باقی رہ گیا ہے یہ حسن حسین کو کھلا دو. سبحان اللہ. تو ذرا دیکھو نبی کی لخت جگر کا جواب دیکھو. نبی کے گھرانے والے کتنے سخی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا, صدقہ کر دیا, وہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے. بولو یار سبحان اللہ. کھانا جائز نہیں ہے. یہ نبی کی بیٹی کی شان ہے, نبی کی لخت جگر کی شان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا اندازہ تو لگاؤ, کبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے نبی کے گھرانے والوں کی شان میں کہ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے, کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. اندازہ لگاؤ, یہ ہے باپ اور بیٹی کا پیار. لیکن ذرا آج دیکھو بیٹیوں کے حالات, ذرا دیکھو میرے بھائیوں, ایسے تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے. ایسے ہی ہمارا خون مچھر سے بھی سستا نہیں ہو گیا بھارت کے اندر. اللہ اکبر. انسٹاگرام کھول کے دیکھو میرے بھائیوں, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں. انسٹاگرام پہ کیا ہماری مسلمان بچیاں چھوٹی چھوٹی ریل, گندی ریلیں بنا کے اپلوڈ نہیں کر رہی ہیں کیا انسٹاگرام پہ؟
بتاؤ کیا ناش نہیں رہی ہیں؟ نیم اریاں بدن، گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں. بتاؤ میرے بھائی ذرا سمجھو ان باتوں کو. پھر ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا تو بتاؤ کیا آئے گا؟ بتاؤ وہ بیٹیاں آج کہاں سے آئیں گی؟ حضرت فاطمہ تو زہرا کی کنیز فاطمہ کون بننا چاہتا ہے؟ آج کنیز عائشہ کون بننا چاہتا ہے؟ شادیوں میں جا کر دیکھ لو میرے بھائیو، شادیوں میں جا کر دیکھ لو، گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں. ایک آدھ تو اللہ کی بندی ہوگی جس کے سر پہ دوپٹہ ہوگا، ورنہ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں اللہ اکبر کبیرہ جن کے بال جو ہے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں. بتاؤ دعا کیسے قبول ہوگی؟ حدیث پاک میں تو اس طرح ہے کہ جس گھر کی عورتوں کی جو پیروں میں پائل باندھی جاتی ہے اس کی آواز باہر کے غیر مرد سن لے، اللہ تعالیٰ اس گھر کی عورتوں کی دعا کو رد کر دیتا ہے.